بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو دنیا مانتی ہے ریحان اللہ والا کو، انہوں نے لوگوں کو حلال کمائی کے جو طریقے بتائے ہیں وہ پہلے خواب و خیال سمجھے جاتے تھے، اب لوگ عملی طور پر کر رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بڑی دیر کر دی۔ اسی تناظر میں نے ایک تحریر لکھی اور سر کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آپ وائس کی شکل دیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اس لیے کہ آج کل سننے والے لوگ زیادہ ہیں اور پڑھنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ ایک بندہ وکھرا سا بچپن میں ایک شعر سماعتوں سے ٹکرایا تھا، جانے کس کا ہے اور کس کے بارے میں کہا ہے، چلا ہے چاند کو چھونے ارادے دیکھو پاگل کے۔ یہ جو پاگل تھا جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے وہ تو چاند کو چھونے چلا تھا، مگر جن کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ممدوح، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز کا ہر باسی، ہر کالا گھورا، ہر چھوٹا بڑا، ملا مسٹر، مرد عورت، یہاں تک کہ بچے بھی چاند کو مسخر کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ وہ خود چاند کو مسخر کر چکے ہیں، ان کے پاس چاند کو مسخر کرنے کے صرف گر نہیں ہے، برسوں پر محیط تجربہ بھی ہے۔ وہ گلی گلی، محلے محلے، قریہ قریہ، بستی بستی صدائیں دے رہے ہیں، آؤ چاند کو چھونے چلیں، سواری بھی میری، ڈائریکشن بھی میرے ذمے، ڈرائیونگ بھی میری طرف سے، سارے خرچ اخراجات کا بھی میں کفیل ہوں، بس تم عزم، جذبہ، حوصلہ، امنگ اور سچی طلب کے ساتھ اپنی قوت ارادی کو جگاؤ۔ یہ ایک کام تمہارا اور باقی کام میرے سپرد کر دو، پھر بھی اگر نتیجہ نہ آئے تو تمہاری رقم واپس۔ وہ دن رات صدا لگا رہے ہیں، ہے کوئی چاند کو مسخر کرنے کا سچا جذبہ رکھنے والا؟ ہے کوئی جو چاند کی تسخیر کے سفر میں میرا ہم رکاب ہو؟ یہ صدا کئی سالوں سے لگ رہی تھی، اب یہ صدا مزید توانا ہو گئی ہے۔ نوجوانوں اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ہم رکابی میں جانب منزل رواں دواں ہے، کچھ راہ میں ہیں اور بہت سارے منزل پا چکے ہیں۔ جو مراد پا چکے ہیں وہ دوسروں کو اس سفر پر لے جانے کے لیے اسی جذبے، اخلاص اور لگن سے تیار ہیں۔ یہ دیوانہ کون ہے؟ یہ جو بھی ہے اس کا عزم بڑا نیک ہے، یہ چاہتا ہے کہ تیسری دنیا کے ملک کا ہر باسی غریبوں کی فہرست سے اپنا نام کٹوا دے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کے لیے خاص طور پر فکر مند ہے، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ اس سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بھی کوئی خط غربت یا اس سے نیچے اگر زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کی کم حوصلگی، کمزوری، سستی اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ شوقیہ غریب ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ارتکاز دولت کے قائل ہیں، بلکہ ان کا فلسفہ ہے اچھا کماؤ، اچھے طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرو اور اچھے طریقے سے دوسروں میں بانٹنے والے بن جاؤ۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ تیار کیے ہیں جو پہلے کبھی خود مانگا کرتے تھے اب دیتے ہیں، جو کبھی کسی کے مرہون منت ہوا کرتے تھے اب وہ کئی گھرانوں کے کفیل ہیں، جو علم بھی مفت بانٹ رہے ہیں، شعور بھی اور یہ جذبہ بھی اوروں میں منتقل کر رہے ہیں کہ دوسروں کے کام آؤ۔ دیوانوں کی باتیں فرزانوں کو کب سمجھ میں آئی ہیں؟ فرزانے تو ایسی باتوں کو ناممکن اور محال ہی سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی تان تو سازش سے شروع ہوتی ہے اور فراڈ پر ٹوٹتی ہے۔ جو چیز اپنے احاطہ علم و عقل سے باہر ہو تو ہم اسے فراڈ کہہ دیتے ہیں، ہم اسے سازش کہہ کر دوسروں کے حوصلے توڑ دیتے ہیں، اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ اس طرح ہم کتنوں کی راہ روک رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انکیوبیٹر کا میں نے دورہ کیا، اس دوران میں میری ملاقات ہوئی شاہ رخ علی سے، جو اب شاہ رخ علی کاروبار والا کہلاتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ کووڈ کے بعد ریحان بھائی کے نیٹ ورک میں جب میں شامل ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ فری لانسنگ کے حوالے سے ریسرچ کرو، کہیں یہ سازش تو نہیں، کوئی فراڈ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے جائیں اور بعد میں لوگ جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہیں۔ چنانچہ شاہ رخ بھائی کا کہنا تھا کہ میں نے ریسرچ بھی کی اور اس کے بعد جب یہ چیز مجھے تسلی بخش لگی تو پھر میں نے تجربہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے نا فائور پر جا کر گگ بنائی اور اپنی جو بھی اسکلز ہیں وہ شیئر کی
اور اس کے نتیجے میں جو پہلی ڈیل مجھے وہ موصول ہوئی تھی تو وہ ایسی تھی کہ بس یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی فراڈ نہیں. چنانچہ پھر ہم نے لوگوں کو بھی اس طرف بلانا شروع کر دیا. پہلے خود آزمایا اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بلانے لگ گئے. میری اہل وطن سے گزارش ہے کہ اس صدا پر کان دھریں. اس مجذوب کی صدا پر اگر اب بھی کان نہ لگائی اور اسے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر اور سازش اور فراڈ کہہ کر ہم ٹالتے رہے تو یاد رکھیے ہم زمانے کی دوڑ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ دیوانہ آپ کے لیے دیوانہ ہے، یہ مجذوب نہیں ہے. اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. یہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، یہ آپ کو خود کفیل بنانا چاہتا ہے. اس کا مشن ہے اب دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دو. تم میں سے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. تم میں سے ہر شخص ڈالر کما سکتا ہے، اچھی زندگی ہی نہیں گزار سکتا بلکہ ملک کے جو ہے وہ زر مبادلہ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے. تو آئیے اس صدا پر لبیک کہیے. سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں داخلہ لے کر اور وہاں ماہرین سے استفادہ کر کے فقط 6 مہینے کے اندر اس قابل ہو جائیں کہ آپ بھی گھر بیٹھے اپنے ہنر اور اسکلز کے ذریعے سے بہترین رقم کما کر اچھے مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں اور ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مولانا محمد جہان یعقوب، انچارج شعبہ ابلاغ عامہ و شعبہ تصنیف و تحقیق، جامعہ بنوری.